اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین صدق اللہ العظیم۔ فلما فا یہ پس کون سا ہے جی؟ استنافیہ، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تمہاری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، تو فا کا یہاں پہ مطلب کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ لما مہینیاں ہے جب، لما وقت کے اعتبار سے، پھر کب کیا ہوا؟ دخلوا علی، دال خے اور لام، دخل یدخل کیا مطلب ہے جی؟ داخل ہونا، داخل ہونا۔ لیکن جب یہ الا کی پراپوزیشن کے ساتھ آتا ہے اس صورت میں دو دفعہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے جی، تو کیا مطلب ہے پھر؟ جب ان کی ملاقات ملنا، ہاں جی، دخل الا جو ہے اس کا مطلب ہے ملاقات کرنا، ملنا، کسی پر داخل ہونا۔ الا کا ویسے مطلب کیا ہے؟ پر، کسی پر داخل ہونا، مثلا ملاقات کرنا، آمنے سامنے آ کے ملاقات کرنا، دخلوا علی۔ تو فلما دخلوا علی یوسف، تو جب وہ ملے، کس سے ملے جی؟ علی آ گیا تو علی کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو حرف جر نے کیا کر دینا ہے؟ مجرور کر دینا ہے۔ علی حرف جر ہے، اس نے یوسف کو کر دیا مجرور، اور مجرور کی نشانی اردو میں کیا نظر آتی ہے؟ زیر آ جاتی ہے، لیکن حضرت یوسف کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، دوسری طرف سے آیا ہے، دوسری زبان سے۔ تو یوسفہ یہ دو ہی شکلیں اختیار کرتا ہے، یوسفو، یوسفہ، یوسفہ، تو یہ الا کی وجہ سے حالت جر میں ہے جب وہ ملے یوسف علیہ السلام سے۔ اب روایات میں کیا آتا ہے کہ ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام چلے، آپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا گیا، قمیض ڈالی گئی، آپ کی آنکھیں واپس آ گئیں، چلو جی کدھر جانا ہے؟ مصر۔ تو ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلیں، اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام چلیں، یعنی اپنے والد صاحب کا استقبال کرنے کے لیے خود چل کے، اور کہاں تک آ گئے ہیں جی؟ سرحد پر، سرحد، اس طرف کنعان ہے، فلسطین، شام، اور یہاں پہ ہے مصر، مصر کا بھی قاہرہ سینٹر، اور یہ آپ سرحد کر لیں۔ اگر یہ ٹوٹل سارا 900 میل ہے تو درمیان میں کتنا ہو گیا جی؟ 450 میل کا سفر طے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے آئے، اور ادھر سے حضرت یعقوب جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر تو برابر ہی آ کے مل جاتے تو برابر نہیں ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حدود کو چھوڑ کے شام کی حدود میں داخل ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے زیادہ تیزی سے سفر کون کر رہے؟ یوسف علیہ السلام، اپنے والد صاحب سے ملنے کی ایک خواہش، ایک تمنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی ادب یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ایک بندہ چل رہا ہے، آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا آگے سے ہٹ جاؤ، بزرگ آدمی، تو یہ بچے بیٹھے ہوئے، تو ہمارے ہاں بزرگوں کی جو ایک احترام اور ادب کی جو کیفیت ہے وہ کیوں کم ہوتی جا رہی؟ یاد رکھیے گا، اصل کہانی جا کے کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی تربیت نہیں کرتا۔ اگر تربیت ہو جائے، حضرت اسماعیل کی تربیت تھی نا، اقبال نے کیا کہا
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیسے سیکھ گئے ہیں کہ یہ والد کی عزت ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہیں میں نے چوری چلانی اور وہ کہیں یہ چلا دو؟ آپ مجھے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا جی، ملاقات کہاں پہ ہوئی ہے؟ مصر کی سرحد کراس کر کے شام کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے نہیں سمجھ آئے گی، یہاں سے سمجھ آئے گی آپ، کیونکہ یہ بات جو انہوں نے کہی نا، یہ والی، یہ عملاً پہلے، یہ بعد میں۔ دخلوا علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب وہ ملے، آوا حمزہ واو یا مادہ ہے۔ اچھا، اس میں بھی آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا، یہ ہے آیا یا وی ایواً، اس کا مطلب کیا ہے؟ پناہ لینا۔ چلے میں اس کی آپ کو قرآن سے ایک مثال ہے۔ یاوی وہ پناہ لیتا یا لے گا، تاوی تم پناہ لیتے ہو یا پناہ لوگے۔ اب یہ دونوں حمزے ہو گئے تو یہ بن گیا آوی، میں پناہ لیتا ہوں یا پناہ لوں گا۔ اب اس کے پیچھے مستقبل کا سا لگا دیں آپ، سآوی میں پناہ لے لوں گا، الی جبل پہاڑ پہ، یعصمنی من الماء وہ مجھے اس پانی سے، کس نے کہا تھا جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سآوی کہنے والا بھی کون تھا؟ بیٹا ہی تھی نا، بیٹا تھا کہ کیا تھا؟ اور یوسف علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو بیٹے بیٹے میں فرق ہے۔ تو یہ جو بیٹا تھا اس نے اپنے والد کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، بے ادبی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ڈوب گیا۔ اور جنہوں نے اپنے والد کی بات مانی، بڑوں کا احترام کیا، ادب کیا، وہ زندگی ساری کہیں پہ بھی ناکام نہیں ہوئے، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ تو آیا یاوی پناہ لینا، جب یہ باب افعال میں جائے گا، یہ باب ضرب باب افعال میں جائے گا تو کیا ہوگا جی؟ آوا یؤوی، آوا ایواً۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ پناہ لینا تھا، یہ کسی کو پناہ کام دینا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ آیا یاوی سے قرآن حکیم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مأوا، مأواہم جہنم، آخری ٹھکانہ جو ہے اس کا، جو پناہ گاہ ہے، جو لوٹنے کی جگہ ہے، کوئی مقام ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو آوا اس نے مقام دیا، اس نے جگہ دی۔ اب یہ کس نے جگہ دی ہے جی؟ یوسف علیہ السلام۔ جب وہ ملاقات ہوئی تو آوا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی۔ تو آوا انہوں نے، یوں آپ کہہ لیں کہ بٹھا لیا، جگہ دی۔ آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے جگہ دی، یہاں سے یہاں تک کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آوا انہوں نے جگہ دی، تو فاعل وہ ہوا، ہی ایک فاعل واحد مذکر غائب ہوا، فاعل جگہ دینا کیا ہے؟ فعل۔ اچھا، الیہ مفعول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ حرف جر سے شروع ہونے والا کوئی بھی فاعل یا مفعول نہیں ہو سکتا، وہ متعلقات میں آ جاتا ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، یہ متعلق ہے۔ تو ابویہ، ابن، ابن کا کیا مطلب ہے؟ والد، باپ۔ ماں اور باپ دونوں کے لیے کیا آتا ہے؟
اباوانی، اباوینی اور اباوینی۔ اباوانی کس حالت میں ہے؟ رفع میں، اور اباوینی نصب اور اباوینی جر، یعنی فاعلی حالت میں، مفعولی میں، اضافی حالت میں یہ شکلیں اختیار کرتا ہے۔ تو اباوانی، اباوینی، اباوینی، تو ابن ایک والد ہے، اباوان دو، یعنی ماں اور باپ دونوں، جیسے والدین ہوتے ہیں۔ تو اباوانی حالت رفع میں تھا، تو رفع میں مفعول تو نہیں آ سکتا، تو مفعول حالت نصب میں آتا ہے۔ تو کس کو جگہ دی؟ ہوا انہوں نے جگہ دی، فعل جگہ دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کس کو جگہ دی؟ تو یہ حالت مفعولی میں نصب میں آ گیا، کس کو جگہ دی؟ تو اباوینی، اباوئی نی اڑ گیا، ہی آ گیا۔ نی کیسے اڑ گیا جی؟ کیونکہ اباوین کیا ہے؟ اسم ہے، اور ہی کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اسم اور ضمیر کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی ہوتا ہے، اور مرکب اضافی کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف۔ مضاف جو ہے وہ اعرابی نون جمع کا نون لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ تو اباوین میں سے جو نون تھا اس کے تثنیہ کا وہ اڑ گیا، تو یہ بچ گیا اباوئی نی، نی چلا گیا، تو اباوئی ہی۔ تو اباوئی ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف۔ تو کیا ہوا جی؟ کس کے ماں باپ جی؟ کس کے ماں باپ؟ ہی ان اس کے، یعنی کہ اپنے، آوا انہوں نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جگہ دی، کس کو جگہ دی؟ اباوئی ہی، اپنے ماں باپ کو جگہ دی۔ اب سوال پیدا تھا کہاں پہ جگہ دی؟ الیہ، الہ کا مطلب کیا ہوا؟ پاس کی طرف، اور ہی اپنے پاس۔ اگلی آیت میں جا کے یہ مزید کھل جائے گا کہ کہاں پہ بٹھایا؟ تخت پہ بٹھایا اپنے ساتھ، بلکہ پہلے ان کو بٹھایا۔ جیسے روایات آتی ہیں پہلے ان کو بٹھایا بعد میں خود داخل ہوئے، پہلے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا۔ تو والدین کی جو عزت اور احترام کا یہ کیفیت ہے۔ تو آوا الیہ اباویہ، اپنے ماں باپ کو، الیہ اپنے پاس، آوا انہوں نے جگہ دی۔ اب یہ جو آوا میں ہوا ہے ضمیر، یہ واپس کدھر جائے گی؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اب یہاں سے سمجھ آئے گا آپ کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہ ملے ان سے۔ وا اور کالا، انہوں نے فرمایا۔ کس نے فرمایا جی؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اچھا، یہاں سے یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے نہیں گئے، بلکہ آپ مصر سے نکل کر آپ نے ایک پورا آپ یوں کہ لشکر کہہ لیں، اس کے ساتھ یا اپنے گروپ کے ساتھ گئے ہیں، وہاں پہ خیمہ لگایا ہے اور ان کو جا کے وہاں پہ ویلکم کیا، ریڈ کارپیٹڈ ویلکم، وہاں ویلکم کیا۔ وا اور فرمایا ادخلوا، دخل یدخلوا، وہی بات ہے، دخل وہ داخل ہوا، یدخلوا وہ داخل ہوتا ہے، تدخلوا اور تدخلون تم سب داخل ہوتے ہو۔ اب اس کا بنانا ہے امر۔ علامت مضارع ہے تے، یہ بھی چلی گئی، نون اعرابی بھی چلا گیا، تو یہ بچ گیا۔ تو یہاں پہ الف آیا حمزے کا۔ اب یہ بولنا چاہتا ہے لیکن یہ حمزۃ الوصل، لیکن کیونکہ کالا کا لام ہے تو یہ یہاں سے دال میں چلا جائے گا، یہ نہیں بولا۔ تو قالد خلو، قالد خلو، تدخلون تم سب داخل ہوتے ہو، قالد خلو ادخلو تم داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ جی؟ مصر۔
اچھا یہ جو ہے فعل امر، اس میں جتنے لوگوں سے کہا جائے وہی فاعل ہوتے ہیں، تو یہاں پہ فاعل کون ہے؟ انتم، تم سب داخل ہو جاؤ، داخل ہونا کیا ہے؟ فعل ہے، تو اس کا مفعول کیا ہے؟ مصرا، تو مصرن کیوں نہیں آیا؟ نہیں، مصرا اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ یوسف بھی غیر منصرف ہے اور مصر کا لفظ بھی عربی نہیں، تو یہ بھی باہر سے آیا، تو یہ بھی غیر منصرف ہے، اس لیے ایک ہی زبر لی ہے اس نے۔ کدھر داخل ہو جاؤ؟ مصر میں داخل ہو جاؤ، تو مصر کی سرحد سامنے کھڑی ہے، آئیں جی مصر میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی کسی کو لینے یا کبھی گیا ہے کہ چلو سرحد میں جا کے کسی کو وصول کر کے لے؟ ادب، تو قال ادخلوا مصر، آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں اب آپ مصر میں داخل ہوں، انشاءاللہ، ان کیا ہے؟ شرط ہے، شرطیہ ہے، ان اگر، ہمارے ہاں عام طور پہ کہ یہ کام کریں گے جی، انشاءاللہ جی کریں، تو یہ ہم اس کے لفظی معنی لیتے ہیں، ان اگر، شاء یشاء، شاء چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء اس نے چاہا، اگر چاہا، اللہ، اللہ نے کہاں سے آیا جی؟ فاعل، اگر اللہ نے چاہا، تو ہمیں جب کہتے ہیں جی آپ نے کل آ جانا، تو ہم کہتے ہیں جی انشاءاللہ آ جائیں گے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے، ویسے کام کھائی ہے، اپنے سر سے اتار کے اللہ کے سر پہ ڈال دو۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین، یہ حالت ہے، کس کی حالت ہے؟ ادخلو کی، کیسے داخل ہو جاؤ، کس حال میں؟ آمینین، تو یہ آمینی کا کیا مطلب ہے جی؟ حمزہ میم نون مادہ ہے، امنا یامنو، امنا یامنو، امنن کیا مطلب ہے اس کا؟ امن میں ہونا، کسی پہ بھروسہ کرنا، امن میں ہونا۔ ایک اور باب ہے، یہ باب کون سا ہے؟ باب سمیہ ہے، ایک ہے باب کرما، امنا یامنو امانتن، اب اس سے مطلب پتہ ہو جانا چاہیے، امنا یامنو امانتن، امانت دار ہونا، کسی آدمی کا امانت دار ہونا۔ اب یہ امن یامن امنن سے جب فاعل بنے گا تو یہ بنے گا آمنن، آمنن کا مطلب ہے امن میں ہونے والا، لیکن امن یامن سے جب فاعل بنے گا تو یہ باب کرما ہے، کرما یکرم سے فاعل بنتا ہے کریم ان کے وزن پہ، تو یہ فاعل بنے گا امین۔ امین کون ہوتا ہے؟ امانت دار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کون سی مشہور تھیں؟ صادق اور امین۔ امین کا کیا مطلب تھا؟ امانتیں ان کے پاس محفوظ رہتی۔ یاد رکھیے گا ایک ہی بات ہے، اگر یہ اس پہ کوئی پورا اتر آتا ہے نا تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو جائے گا۔ امین ان کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ اگر ایک مسلمان پر یہ لفظ پورا اتر آتا ہے، ٹرسٹ وردی، بھائی اس پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے، تو وہ پاس ہو گیا مسلمان۔ ٹرسٹ وردی کیسے ہے؟ وہ آ کے کوئی بات کہہ جائے، اس کی زبان کا وہ بات کہہ جائے تو بندے چلے جائے کہ جی بات کس نے کہی؟ فلاں بندے، پھر سچ ہو، کس نے کہا جی؟ فلاں بندے نے کہہ دیا، یہ کرنے کا، ہاں جی وہ کرے گا پھر، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندے کی زبان کا پاس ہے، تو ٹرسٹ وردی ہوا نا۔ کس کو دیے ہیں پیسے؟ فلاں بندے کو، پریشان نہ ہو، یہ امین ہے۔ اچھا، اس امین میں ایک اور چیز بھی یاد رکھی، سب سے بڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی شدید وعیدیں سنائی ہیں، وہ کیا ہے؟ میں آپ سے آ کے ملا ہوں ایک بندے سے، ہم دونوں کی باتیں ہوئی، وہ باتیں میری آپ کے پاس کیا ہیں؟
امانت ہیں. آپ نے آگے جا کے بریکنگ نیوز جاری نہیں کرنی. ہمارا کیا تماشا ہے جی کہ آپ میرے پاس آئے, آپ نے مجھے آگے بتایا کہ اصل کہانی یہ ہے وہ ہے, میں وہاں سے اٹھوں گا آفتاب صاحب کے پاس بیٹھوں گا کہ نیا کیس ہو گیا جی, نیا ڈرامہ نکلا ہے, کیا آج فلاں بندہ اعظم صاحب آئے تھے میرے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے, بتانا نہیں کسی کو. تو میں نے امانت میں آئی ایم آلسو ناٹ اے ٹرسٹ وردی پرسن. میں نے تو امین کیا ہے, تو یہاں پہ آمن امن میں ہونے والا, تو اس کی جمع کیا ہو گئی؟ آمنون. حالت رفع میں جیسے اباوان تھی تو آمنون امن میں ہونے والے. اب اس کی حالت نصب اور جر کیا ہے؟ آمنین. آمنین اس کا مطلب بھی ہے امن میں ہونے والے. تو جو حالت ہوتی ہے نا جی, حالت ہے وہ بھی مفعول ہوتا ہے, جو حالت بیان کرتا ہے. تو مفعول ہونے کی وجہ سے جو حال ہوتا ہے وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ آ گیا آمنین. تو ادخلو کس حال میں داخل ہو جاؤ؟ امن و امان کے ساتھ ہے. ادخلو مصر انشاء اللہ آمنین. اگر میرے رب نے چاہا تو داخل ہو جاؤ, یعنی ایک اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ اب مصر کا عزیز میں. تو قال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. تو یہ جمع کا صیغہ ہے, واو نون یا نون کس کی علامت ہے؟ جمع. یعنی سارے ادخلوا all of you enter the Egypt, داخل ہو جاؤ مصر کے اندر آمنین, سارے کے سارے امن و امان کے ساتھ, پیسفلی. تو قال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. اچھا, انگریزی میں اور عربی میں ایک اور چیز یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ داخل ہونے کے لیے جیسے عربی میں ہے دخل, انگلش میں کیا ہے؟ انٹر. انٹر نہیں, آئی سے نہیں ہے, ای سے. انٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینٹرل. انٹر کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل. انٹر انٹرنیشنل, بین الاقوامی. بین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درمیان. درمیان بین کو کہتے ہیں انٹر, INTER. انٹر. انٹر کا مطلب ہوتا ہے درمیانی, سینٹرل. تو وہ میڈیشن آ گیا نا دونوں میں, گریجویشن اور اس کے میٹریکولیشن کے درمیان جو چیز ہوتی ہے. تو انٹر کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا, ای سے. ای سے انٹر آیا نا, اس کا مطلب ہے داخل ہونا. دخلا کے ساتھ کبھی آپ کو فی لگا ہوا نہیں ملے گا کہ فلاں کمرے میں داخل ہو جاؤ. کمرے میں داخل ہو جاؤ جہاں پہ ہوتا مصر میں داخل ہو جاؤ تو فی آنا چاہیے تھا, مصر میں داخل ہو جاؤ. لیکن دخلا کے ساتھ فی, ایسے ہی انٹر کے ساتھ ان کبھی بھی نہیں آتا. انٹر کے ساتھ انٹر نہیں, انٹر کے ساتھ داخل ہونے کے ساتھ انگلش میں کبھی ان نہیں آیا. کمرے میں داخل ہو جاؤ کبھی بھی نہیں آئے گا انٹر ان, کہے گا انٹر دا روم. انٹر دا روم, کمرے میں داخل ہو جاؤ, اس میں ان نہیں آتا. اسی طرح دخلا کے بعد فی نہیں آتا. دخلا, دخلو, ادخلو مصر. تو یہ زبانیں جو ہوتی ہیں نا آپس میں کئی جگہ جا کے آپ کو لگتا ہے جیسے جڑ گئی ہیں. چلیں جی اب اس کو, جی اب ابئی کا کیا ہے؟ جی ماں اور باپ دونوں. تثنیہ ہے نا, عربی میں یاد رکھیے گا, ایک تو ہو گیا واحد, ہر زبان میں ہوتا ہے واحد, اور ایک ہو گیا جمع. ہو گیا جمع ہوتا ہے 3 یا زیادہ, 3 یا 3 سے زیادہ جمع. ویسے جمع تو باقی زبانوں میں 2 سے شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. مثلا انگلش میں اگر کہیں تو کار, تو 2 کاریں ہوگی تو کیا لکھیں گے؟ کارس, ایس کا اضافہ کر دیں گے.
عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ایک ہے تثنیہ یا اس کو کہتے ہیں مثنیٰ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دو. واحد اسنان، اسنان کس کو کہتے ہیں؟ دو کو. تو تثنیہ مثنیٰ اسی سے ہے. تو اس کا ایک وزن ہے آنی اور عینی. عینی پکا ہی وزن یہ ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر جگہ یہیں پہ آئے گا. مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. کافرن، کافرانی، کافرینی، کافرینی. منافقن، منافقانی، منافقینی، پکا وزن یہی جائے گا. تو ابن، ابن کا مطلب کیا ہے؟ والد. تو اس کا تثنیہ آئے گا ابوانی، ابوینی، ابوینی. اسی وزن پہ آئے گا. آنی، عینی، عینی، ابوینی، ابوانی، ابوینی، ابوینی. تو ہمیں یہاں پہ چاہیے تھا مفعول آوا کا، تو یہ حالت نصب میں آیا ابوینی. ابوینی دو کا صیغہ ہے، تثنیہ دو. تو دو کون ہے؟ ماں اور باپ. تو ابوینی سے اس کا جو ہی آگے اس کے ساتھ ضمیر مل کے آئی تو یہ اسم تھا، مضاف بن گیا. مضاف بنتے ہی اس کا جو تثنیہ کا نون تھا یہ اڑ گیا، تو ابویہ ہو گیا. جیسے بین یدیہ کا قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوتا ہے، بین یدیہ، مطلب تو اس کا ہے سامنے، یعنی دو ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو سامنے ہوتا ہے. تو یہ یدیہ اصل میں کیا تھا؟ یدانی، یدن ایک ہاتھ ہے، یدن. یدانی وزن دیکھتے ہی پتہ چل گیا کتنے؟ آنی، عینی، عینی. یدانی، یدینی، یدینی، دو ہاتھ. ایدن جمع ہوگی، زیادہ ہاتھ. تو یدانی سے ہوا یدینی، دو ہاتھ. تو بینا کیا ہے؟ ظرف ہے. تو ظرف مضاف ہوتا ہے اور اس کے آگے جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو یدینی بن گیا. تو یدینی کے بعد جب یہ بنا مضاف اور یہ اس کی مضاف الیہ، تو یدینی کے نون اڑ گیا تو یہ بن گیا یدئی ہی. ابویہ یدیہ ایک طریقے سے ہی ہے. چلیں جی باقی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کو. فلما پھر جب دخلوا علی وہ سب ملے یوسف، یوسف علیہ السلام سے، آوا تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دی، الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو. وقالا اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مصر مصر میں، انشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ چاہے، آمینین امن کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. فلما میم، کتنے میم ہو گئے؟ دو میم ہو گئے. تو یہ ادغام ہو گیا تو اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. فلما نہیں پڑھنا، فلما نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ فلما. ٹھیک ہے، کھینچنا ہے اس کو دو حرکتیں. فلما دخلوا، داخا ایک حرکت اور لو دو حرکتیں. دخلوا علی عین پہ ایک حرکت ہے، لام پہ کھڑی زبر ہے جو مد بدل ہے، یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو مد بدل اصل میں دو حرکتیں ہوتی ہیں. علی یوسفا، یو دو اور صوفا ایک ایک، آ مد بدل، وا مد بدل. تو یہ دو حرکتیں تھیں. آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو حمزہ مد اصلی مد بدل کے بعد حمزہ آئے تو اس کو چار حرکتیں کھینچ دیں. آ دو حرکتیں ہیں اور وا چار حرکتیں. آ وا الیہ، الیہ میں کیا ہے؟ حرف لین ہے. الیہ ابا، ابویہ، ابویہ، وی کیا ہے؟ لئی، الیہ وی، یہ بھی لین ہے. ابویہ وا ایک حرکت، قا دو، لا قال ادخلوا، اس میں کیا ہے؟ دال کا کلکلہ ہے. قالد، قال ادخلوا مصر، مصر ایک ایک حرکت. ان کو کہاں سے نکالنا ہے؟ نون کو ناک سے. اور زبان کہاں لگنی چاہیے جی؟ ہوا میں رہے. انشاء، انشاء، انشاء اللہ، اللہ کا لام
کیوں؟ پیچھے زبر آ گئی، انشاءاللہ آ دو حرکتیں ہیں، منینا نینا دو تھی، نون ساکن ہو گیا رکنے کی وجہ سے، تو 5 حرکتیں اس کو کھینچ دیتے ہیں۔ کل تجوید کا کیا قاعدہ پڑھا تھا جی؟ لام کا قاعدہ پڑھا تھا یرملون میں، تو یہ رے میم لام واو نون، یرملون، یہ نون ساکن کے یا تنوین کے بعد آ جائیں تو لام ہم نے پڑھا تھا، نون ساکن کو نہیں پڑھنا، جیسے کل اذان کی بات آئی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اذان کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیں، جو بندے اذان دیتے ہیں، اعظم صاحب نے میرے خیال میں یاد دہانی کرائی تھی، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بر اکبرو، تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ تو اگر اس کو ملا کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، را کے اوپر پیش ہے اور را جائے گا سیدھا اللہ کے لام میں، تو یہ اذان دینی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ درست نہیں۔ درست کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو یہ یاد رکھیں آپ۔ اچھا، نون کل پڑھا تھا، آج رے پڑھ لیتے ہیں۔ رے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد رے آ جائے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ تجوید کا قاعدہ ہے نا، مثلا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ من اللہ ہی پڑھ دیں گے آپ، کیا پڑھیں گے؟ من اللہ ہی، یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ زبر، تو نون کو کدھر لے کے جائیں گے؟ کیونکہ یہ تجوید کا قاعدہ ہے بھائی، اللہ کا جو پہلا لام ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، خاموش ہے، تو وہ بول ہی نہیں سکتا، تو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، من اللہ اللہ انشاء اللہ، یہ اللہ، یہ اس حمزہ کی وجہ سے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کا پہلا لام خاموش ہے، تو پچھلی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ پچھلی حرکت کیا ہے؟ پیش، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، را آ گیا جی، تو نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ نون پڑھا جاتا ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ مثلا قبر کے اندر ایک سوال ہوگا، من ربک، تو تیاری شاری ہے سوال کی؟ یا غوث پاک کا تو بھی بننا ہے، تو من ربک، کچھ نہ کچھ تو بانا بنائیں گے۔ یہ سوال میرے لیے آپ کے لیے بڑا اہم ہے، تو یہ من ربو کا نہیں ہے، نون ساکن کے بعد رے آئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مر ربو کا، نون پڑھا ہے؟ من ربو کا پڑھا ہے؟ یہ پڑھا ہے مر ربو کا، مر ربو کا، مر، تو نون ساکن کے بعد رے آ جائے تو نون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ رے پڑھتے ہیں۔ کچھ جو تجوید کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لام آ جائے نون ساکن کے بعد، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، تو کہتے ہیں نون کو لام کے ساتھ مکس کر کے پڑھتے ہیں، اور اس نون کو رے کے ساتھ مکس کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ لام کو قرآن حکیم نے کئی جگہ نہیں لکھا۔ تو ایک جو اصول ہے کہ نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ بھی تجوید کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور مر ربو کا، من ربو کا نہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، مر ربو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خالی جگہ پر کریں اللہ لکھنے آگے، یہ نہیں مطلب مر ربو کا سوال جب قبر میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے بھائی تم نے زندگی میں کس کو رب بنایا ہوا تھا؟ کس کو رب بنایا تھا؟ تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے
یہودی اہل کتاب نے اپنے احبار اور اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، قرآن حکیم کی آیت ہے کہ انہوں نے بنا لیا تھا اپنے مولویوں اور پیروں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے رب بنایا ہوا تھا۔ تو اسی دور میں اسلام قبول کیا تھا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عیسائی تھے پہلے وہ، تو انہوں نے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ادب کے ساتھ سوال ہے کہ ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا تھا، مولویوں پیروں کبھی بھی رب نہیں کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کہتے کرو وہ کر لیتے تھے، ہاں جی، جو کہتے تھے نہ کرو نہیں کرتے تھے، نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، تم نے ان کو دے دیا تھا، تو یہی رب بنانا ہے۔ تو یعنی کس کی مان کے زندگی گزاری ہے، من ربو کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ یرملون کا دوسرا قاعدہ ہے کہ رے کے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آ جائے تو اس میں جو نون ہے وہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب پڑھ لیتے ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔